فوراً پھر مسجد میں واپس آ جائے. اچھا صفحہ نمبر 224 پر روزہ اعتکاف ایک عنوان ہے, اس میں کچھ مسائل بیان کریں. نمبر 1, انسان در ایام اعتکاف باید روزے بگیرد, کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا. بنابراین اگر جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, مثلا مریض ہے یا مثلا مسافر ہے یا ایک خاتون ہے جو حائض ہے یا نفسا ہے, چونکہ یہ افراد روزہ نہیں رکھ سکتے, کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اور کسی کے عمدن روزے نگیرد اعتکافش صحیح نیست. اگر جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے, ٹھیک ہے, تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے. بس دونوں کا روزہ صحیح نہیں ہے, یعنی جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے, اور جو شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے اس کا بھی اعتکاف صحیح نہیں ہے. نمبر 2, کہتے ہیں اعتکاف در روز عید فطر و قربان و یا 2 روز قبل از عید بطوری کے روز سوم آن عید باشد صحیح نیست. چونکہ یہ پہلے بیان کر چکے ہیں, عید الفطر میں اور عید القربان میں, عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے. لہذا اعتکاف اس طرح بیان کرو کہ مثلا یا ایک دن پہلے ہو, دوسرا دن عید کا ہو, یہ بھی ہو, یا 2 دن پہلے ہو اور تیسرا دن یہ عید کا ہو, تو 2 دن پہلے بھی نہیں رکھ سکتا یا 1 دن پہلے بھی نہیں رکھ سکتا. ہاں یہ ہو کہ مثلا اعتکاف عید الفطر سے پہلے ختم ہو جائے, 3 دن ختم ہو جائیں تو ٹھیک ہے, وَإِلَّا صحیح نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 225 میں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ مخصوص پہ اعتکاف باشد. ایک شخص اعتکاف کی نیت سے ہی روزہ اعتکاف رکھتا ہے, کہتے ہیں نہیں ضروری ہے, بلکہ ہر روزہ کی باشد صحیح ہے. مثلا جو بھی روزہ رکھے صحیح ہے. مثال کے طور پر ایام اعتکاف میں وہ اپنا قضا روزہ بھی رکھ سکتا ہے, یا نظری روزہ بھی رکھ سکتا ہے, یا استجاری روزہ بھی رکھ سکتا ہے. اگر روزہ ہو, چاہے وہ روزہ اعتکافی ہو یا روزہ استجاری ہو یا روزہ قضا ہو یا روزہ نظر اور عہد یا قسم وغیرہ کی وجہ سے ہو, تو بھی اگر یہ رکھے تو صحیح ہے, مشکل نہیں ہے. نمبر 4, انسان می توانا نظر کند در سفر روزه بگیرد. کہتا ہے کہ انسان سفر میں نظر کر سکتا ہے کہ روزہ رکھے, و در این صورت اعتکافش ہرچند مسافر باشد صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگرچہ وہ خود مسافر ہی ہے لیکن اس کا اعتکاف صحیح ہے. اب رہا مسئلہ اجازت کا کہ اعتکاف میں کن کن سے اجازت لینی چاہیے, کون افراد ہیں جو اجازت مانگیں. کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل افراد اس وضاحت کے ساتھ جو بعد میں بیان کی جائے گی بغیر اجازت کے معتکف نہیں ہو سکتے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر معتکف نہیں ہو سکتی. نمبر 2 اولاد اپنے والدین کی اجازت کے بغیر معتکف نہیں ہو سکتے, لیکن بچے کے لیے نہیں ہے. نمبر 3 کسی کے در استخدام میں دیگری باشد. مثلا اگر کوئی شخص دوسرے کا نوکر ہے, دوسرے کا خادم ہے, اس نے استخدام کیا ہوا ہے اسے, تو اس صورت میں بھی نوکر کو بغیر مالک کی اجازت کے اعتکاف میں نہیں جانا چاہیے. اب وضاحت جو کہہ رہے کہ بعد میں وضاحت بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اگر اعتکاف زن کس صورت میں بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر معتکف نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ اگر زن کا اعتکاف حق شوہر کے مثلا تلف ہونے کا اور ختم ہونے کا موجب اور سبب ہو تو بنا پر احتیاط واجب اس سے چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف کی حالت میں آئے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ فرزند اور اولاد کا اعتکاف اگر والدین کی اذیت کا سبب ہو
و در صورتی که سبب اذیت و آزار آنها هم نباشد احتیاط مستبس اجازه بگیرد. کہتے ہیں کہ اگر اذیت کا سبب نہیں ہے اعتکاف اس کا، آزار کا سبب نہیں ہے والدین کی، لیکن پھر بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ اجازت لے کر اعتکاف میں ہے. نمبر 3 وہ کسی کے در استخدام دیگری سے، مثلا برقی از کارگران یا کارمندان. کہتے ہیں کچھ جو ہے نا کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدور ہیں یا کارمند ہیں، یعنی گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ نوکری میں ہیں، در صورتی کہ قرارداد استخدامی و کاری بگونه‌ای باشد که منفعت مدت اعتکاف را نیز در بر میگیرد. کہتے ہیں کہ قرارداد جو ہے اس استخدامی کی اور نوکری کی، استخدامی یعنی نوکری کی قرارداد یا وہ کام جو سپرد کیا گیا اس کی قرارداد اس طرح ہو کہ مدت اعتکاف کے منفعت کو بھی شامل ہو. یعنی کیا کہتے ہیں؟ یعنی اعتکاف بے عمل بے اجارے منافات دارد، یعنی اعتکاف اس عمل جو عمل اجارہ ہے یا وہ نوکری جو کی گئی ہے اس کے ساتھ منافات رکھتا ہے. کہتے ہیں اس صورت میں باید وہ صاحب کار جو ہے اس سے اجازت لے جس نے اسے کام پر معین کیا ہے اسے، یا نوکری دی ہے یا کارمند ہے وغیرہ. نمبر یہ مسائل تھے عنوان ہے، یہ 3 شرائط جو مذکورہ تھیں کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، فرزند اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، اور ایک کارگر یا کارمند مطلقاً نوکر مثلا بغیر اس صاحب کے اگر اعتکاف میں آتا ہے تو صحیح نہیں ہے، لیکن ان مذکورہ شرائط کے ساتھ جو بیان کی گئیں. اب یہاں سے بحث ہے صفحہ نمبر 226 پر محرمات اعتکاف. اعتکاف میں کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ محرمات. نمبر محرمات کہتے ہیں کہ انسان در حال اعتکاف باید از این کارها پرہیز کرے. کہتے ہیں حالت اعتکاف میں انسان کو چاہیے کہ مندرجہ ذیل کاموں سے پرہیز کرے. نمبر 1 کہتے ہیں بوییدن چیزهای خوشبو، جو وہ خوشبو والی چیزیں ہوں ان کا سونگھنا، اور عطریات اور عطر وغیرہ جو بھی ہو، چاہے اس میں پرفیوم ہو وغیرہ ذالک. حتی گیاہان خوشبو، حتی ہمراہ بلذت. کہتے ہیں کہ کچھ گیاہ ایسے ہوتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر ان گیاہوں کو بھی مثلا آپ نازبو، وہ بھی ایک قسم کا گیاہ ہے، اس کو سونگتے ہیں تو بھی اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے. یا مثلا گلاب کا پھول ہے، وہ آپ توڑ کر سونگتے ہیں تو اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر ہمراہ بلذت ہو تو یہ سونگنا چھوڑ دے. نمبر 2 خرید و فروخت بھی حالت اعتکاف میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3 اور خرید و فروخت کے علاوہ دوسری تجارتیں بھی نہیں کرنا، دوسری قسم کی تجارتیں مثلا صلح ہے، اجارہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے. نمبر 4 کہتے ہیں کہ امور دینی اور دنیاوی میں دوسرے شخص پر غلبہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنا فضل اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے جدال کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ گفتگو، بحث، جدال امور دینی ہو یا امور دنیاوی، اگر غلبے کی خاطر ہو، دوسرے پر اظہار فضل اور برتری کی خاطر ہو تو صحیح نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے. یہ 4 امور ہو گئے جو اعتکاف میں جن سے پرہیز کرنا چاہیے. 5واں امر یہ ہے کہ امور جنسی مثلا اور شہوت آمیز چیزیں بھی حالت اعتکاف میں بجا نہیں لانی چاہیے اور ان سے پرہیز کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر حالت اعتکاف میں ہے، بیوی بھی ہے اور خود اس کا شوہر بھی ہے، اور چاہتے ہیں کہ چلیں اب حالت اعتکاف میں کچھ اور تو نہ صحیح لیکن فقط بوس و کنار کی حد تک. کہتا ہے کہ بوسہ دینا بھی، لمس کرنا یا ہم بستری وغیرہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کرے گا تو اس صورت میں اعتکاف باطل ہو جائے گا. آخری بات ہے استمناء، یعنی ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں
منی باہر آ جائے، کہتے ہیں بنابر احتیاط واجب اس کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہے کہ کون سی چیزیں، کہتے ہیں کہ مبتلاۃ اعتکاف ہے۔ کہتے ہیں اگر معتکف روزه خود را باطل کند اعتکافش باطل می شود۔ ظاہر یہ گزشتہ جو امر تھا امور جنسی اور آمیزش کی صورت میں، تو وہ روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے نا۔ ہر وہ کام جو روزے کو باطل کرتا ہے، اگر روزہ باطل ہو گیا اعتکاف میں تو خود اعتکاف بھی، چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ ایک حصہ ہے۔ اعتکاف اس وقت تک اعتکاف ہی نہیں ہے جب تک روزہ نہ رکھے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ امور جنسی ہر چند سہون باشد اعتکاف را باطل می کند۔ امور جنسی پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر مثلا بوسہ دے گا یا لمس کرے گا، ٹچنگ ہوگی، تو اس صورت میں بھی چاہے وہ بھول کر ہی صحیح یہ کام انجام دے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نمبر 3 کہتے ہیں اگر معتکف شہوت کی وجہ سے دوسرے کسی کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، یا اس کے بدن کو لمس کرتا ہے، یا محرمات اعتکاف میں سے کسی اور دوسرے عمل کا مرتکب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ عمدن یہ انجام دے یا سہون مرتکب ہو، احتیاط واجب یہ ہے کہ اعتکاف کو پایان برساند و چنانچہ اعتکاف واجب شده باشد، مثلا نظر کرده باشد یا روز سوم اعتکاف باشد مجددا باید بجاؤ۔ کہتے ہیں کہ اعتکاف کو اینڈ پہ لے جائے گا، اور اگر اعتکاف واجب ہو جائے، مثلا نظر کی ہے، یا روز سوم اعتکاف باشد، یا نہیں آخری دن اعتکاف کا، اور آخری دن یہ امور ان سے سرزد ہو گئے ہیں، یعنی یا لمس کیا ہے، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بوسہ دیا ہے، تو ان صورتوں میں اس کا اعتکاف دوبارہ ہونا چاہیے، وہ تیسرا دن اس کا حساب نہیں ہو جائے گا۔ اب آخر میں کچھ سوالات ہیں جن سوالات کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ٹوٹل 22 سوال ہیں، اور ہم ان سوالات کو نہیں پڑھتے، آپ دیکھ کر ان کا جواب خود اس کتاب میں موجود ہے، اور اگر بعض جگہوں پر واضح طور پر جواب نہ ملے تو بہرحال مجموعاً من حیث مجموع خود غور و فکر کرنے سے جواب بھی واضح ہو جائے گا خود اسی متن میں ہی۔ اب ہماری 7ویں فصل تھی جو اپنے اختتام کو پہنچی، آج 8ویں فصل ہے۔ 8ویں فصل 4 امر پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا امر زکوٰۃ ہے، دوسرا امر خمس ہے، تیسرا امر المعروف والنہی عن المنکر ہے، چوتھا امر جہاد اور دفاع ہے۔ اس کے بعد ہماری آخری فصل ہوگی جس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ ہم 8ویں فصل کے بارے میں جہاں تک ہو سکتا ہے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے، بس 8ویں فصل حقیقت میں 4 حصوں پر مشتمل ہے، 4 پارٹ ہیں یا 4 اس کی قسمیں ہیں یا 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ زکوٰۃ کے بارے میں، اب ہم گفتگو کرتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ دیکھیے زکوٰۃ کیا ہے، کہتے ہیں اس کی تعریف وغیرہ، کہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ کہ از وظائف مهم اقتصادی مسلمانان پرداخت زکوٰۃ، کہتے ہیں مسلمانوں کی اقتصادی وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں نماز کے بعد، پس از نماز آمدے، نماز کے بعد جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے وہاں یہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا ہے، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کو ایمان کی علامت اور رستگاری کا سبب شمار کیا گیا ہے۔ روایات متعدد، بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام معصومین علیہ السلام میں ذکر ہوا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے مانع ہوتا ہے وہ ایسا شخص دین سے باہر ہے، خارج ہے دین سے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے موارد معین ہیں، ان میں سے ایک قسم بدن اور حیات کی مالیات کا نام ہے، دوسرے نمبر پر اموال کی زکوٰۃ، مالیات وہی زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، یعنی ایک قسم یہ کہ انسان کی بدن کی زکوٰۃ، دوسری ہے کہ انسان کے اموال کی زکوٰۃ،
دو قسمیں ہو جائیں گی. اب سب سے پہلی قسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قسم از آن مالیت بدن و حیات است. یعنی زکوٰۃ کی ایک قسم بدن اور حیات کی زکوٰۃ ہے کہ ہر سال ایک مرتبہ